آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں جو سب سے عجیب و غریب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اورہان اپنے والد عثمان غازی کے سامنے تلوار اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اور ہر کوئی تکے لگا رہا ہے، مگر اصل بات کیا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ کوروش اورہان کی دوسری قسط کا ٹریلر بڑا ہی شاندار اور سسپینس سے بھرپور ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناظرین کے لیے تکلیف دہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی قسط کو دیکھنے پر مجبور بھی کر رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک نئے کردار کی آمد بھی ہونے جا رہی ہے، اور یہ کردار منگول کا ہے اور اب منگول مسلمان ہوں گے۔ تیسری اہم ترین اور خطرناک ترین چیز یہ ہے کہ اورہان غازی نے بورسا میں گھسنے کی کوشش کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہاں بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور کمانڈر وہاں پہلے سے ان کے انتظار میں موجود تھا۔ پھر یہاں ایک مختصر سی جھڑپ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یہاں اورہان گرفتار ہونے جا رہا ہے؟ ایک اور سوال یہاں یہ بھی ہے کہ بوران کا کیا ہوگا؟ کیا وہ اسی گرفتاری کی حالت میں شہید ہو جائے گا یا اسے رہا کروا لیا جائے گا، اور اگر رہا کروایا جائے گا تو کب اور کیسے؟ اورہان غازی اور شاہین شاہ ایک بار پھر آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، اور اس بار بات چیت کافی گرما گرم ہوگی۔ ٹریلر کے ایک منظر میں عثمان غازی چکر کھا کر گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مالون خاتون انہیں سنبھالتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ یہ منظر کب پیش آیا ہے اور کس واقعے کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے عثمان غازی چکر کھا کر گرنے لگے ہیں؟ تو آئیے اب ان تمام سوالات کے جوابات پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور بات ہوگی کوروش اورہان کی، ساتھ ہی ساتھ ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے سلطان محمد فاتح کی بھی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اورہان غازی کی پہلی قسط کی ریٹنگ کی۔ قسط کی ریٹنگ کافی بہترین بلکہ شاندار آئی ہے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر 5 کی ریٹنگ بھی آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اندازوں کے مطابق 4.95 کی ریٹنگ آئی ہے، یعنی آپ اسے 5 کی ریٹنگ قرار دے سکتے ہیں۔ پہلی قسط دیکھ کر بہت مزہ آیا، شاندار کہانی ہے اور بہترین انداز میں پریزنٹ بھی کی گئی ہے، اور آپ بھی یقیناً مکی ٹی وی کے بہترین اردو ترجمے کے ساتھ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی ہے۔ کہانی جنگ کے میدان کی ہو، جرگے کی ہو، قبیلے کی ہو یا پھر خواتین کی، ہر جگہ کہانی بہترین اور شاندار انداز میں چلی ہے اور چلائی گئی ہے۔ جہاں تک بات ہے آنے والی قسطوں کی کہانی کی، تو کافی کچھ لیک ہو کر سامنے آ چکا ہے، اور لیک ہو کر جو خبریں سامنے آئی ہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آنے والی قسطوں میں مزید کئی سارے کرداروں کا اضافہ ہونے والا ہے، اور آنے والی قسطوں میں مزید بہت ساری ایسی جنگیں ہونے والی ہیں جو ساروس یعنی بورسا والوں کی جانب سے مسلط کی جائیں گی، اور ان جنگوں میں بہت زیادہ سپاہی اور سردار شہید بھی ہونے والے ہیں۔ مختصر یہ کہ آنے والی قسطوں میں جنگیں مزید ہونے والی ہیں، اور بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ریٹنگ بہتر سے بہترین ہوگی اور اورہان غازی ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں سلطان محمد فاتح کی۔ سلطان محمد فاتح کی تو ہر کوئی ہی تعریف کر رہا ہے، یعنی کہانی بہترین ہے اور اداکاری بھی بہترین ہے، باقی سب چیزیں بھی، غرض ہر چیز بہترین ہے، لیکن اس کے باوجود ریٹنگ بہت ہی کم آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خواتین کا کردار بہت محدود رکھا گیا ہے، جبکہ کوروش اورہان میں خواتین کا کردار بڑھا کر بیان کیا گیا ہے، اور یہی کچھ ڈریلش ایرتورل میں بھی موجود تھا۔ نتیجہ یہ کہ اس وجہ سے خواتین بھی ڈرامے سے منسلک ہو جاتی ہیں، اور ڈرامہ ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ گھروں پر بھی چلایا جاتا ہے، اور یہی فرق ہے ان دونوں میں، اور یہی چیز ہے جو ریٹنگ میں کمی اور اضافے کی وجہ ہے۔ یعنی کوروش اورہان میں خواتین کا کردار زیادہ ہے تو ریٹنگ بھی زیادہ آ رہی ہے، اور سلطان فاتح میں ایسا نہیں ہے تو ریٹنگ بھی کم آ رہی ہے۔ اگر سلطان فاتح والے اپنے ہاں خواتین کا کردار کچھ بڑھا لیتے ہیں تو ان کی ریٹنگ بھی بڑھ جائے گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں دوسری قسط کے پہلے ٹریلر کی جھلکیوں کی۔ اس ٹریلر کا سب سے اہم منظر اورہان کا عثمان غازی کے سامنے تلوار بدست چلے جانا ہے، اور پھر پیچھے پیچھے علاؤالدین کا بھی چلے آنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی واضح ہے، بڑا ہی آسان ہے، اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ جواب یہ ہے کہ جس وقت اورہان غازی قبیلے پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا یا پھر انہیں بتایا گیا کہ جرگہ ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انہیں سربراہی سے بھی معزول کر دیا گیا ہے۔
اگر آپ غور کریں تو جب علاؤالدین یہ بات اورحان کو بتا رہا ہے تو اس وقت اورحان بڑے مزے سے مسکرا رہا ہے اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دور دور تک موجود نہیں ہیں۔ مگر دوسرے منظر میں جب اورحان اوتاق کی جانب بڑھ رہا ہے تو اس وقت پیچھے شاہین شاہ بھی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں شاہین نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو نامناسب تھیں، اور ان باتوں کی وجہ سے اورحان غازی کو غصہ آیا، تب چڑھی اور پھر اس نے تلوار کھینچی اور اپنے والد کے اوتاق کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب غصہ شاہین شاہ پر تھا تو اوتاق میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اورحان دراصل خود پر لگائے جانے والے الزامات یا الٹی سیدھی باتوں کا جواب یہاں دینے کی بجائے اپنے والد کے سامنے پیش ہو کر پوری صورتحال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اور تلوار کھینچنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تلوار وہ اپنے والد صاحب کے قدموں میں رکھے اور انہیں بتائے کہ وہ ان کی ماتحتی میں ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرنے کو تیار ہے، اور وہ پہلے بھی ویسا ہی کرتا آ رہا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ اب بھی کامیاب ہو کر لوٹا ہے۔ آپ کا سر جو ہے اس نے فخر سے بلند کیا ہے، آپ کا سر اس نے جھکایا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ سربراہی اگر آپ نے واپس لے لی ہے تو پھر اب تلوار بھی لے لیجئے۔ بظاہر اس منظر سے محسوس ہوتا ہے کہ اورحان اپنے والد عثمان غازی کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے اور انہیں تلوار کے نشانے پر رکھنے جا رہا ہے، یعنی ان سے لڑنے جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب اورحان اپنے والد کے سامنے جائے گا تو وہاں وہ اپنے والد صاحب کے سامنے جھک جائے گا اور تمام صورتحال ان کے سامنے بیان کرے گا، اور پھر وہاں سے وہ روانہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ علاؤالدین بھی اس ساری صورتحال میں چونکہ وہاں پہنچ چکا ہوگا تو اس ساری صورتحال سے آگاہ بھی ہو جائے گا اور اسے فخر ہوگا کہ اس کا بھائی اتنا باکمال اور شاندار ہے۔ دوسری طرف یہی جذبات عثمان غازی کے بھی ہوں گے، اور جب انہیں اورحان غازی کے کارنامے کا علم ہوگا اور یہ پتہ چلے گا کہ وہ بورسا میں شہید ہونے والے سپاہیوں کا بدلہ نہ صرف سود سمیت لے کر آیا ہے بلکہ وہ دشمن پر بھی بڑی ہی شاندار اور کاری ضرب لگا کر آیا ہے، تو انہیں اپنے بیٹے پر جہاں فخر ہوگا وہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا دل گھٹ بھی جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف جانے میں اور اس کے خلاف فیصلہ دینے میں عجلت اور جلد بازی سے کام لیا ہے، اور یہی چیز ان کے دل کو گھٹنے کی وجہ بنے گی، اور یہی چیز ان کی طبیعت پر اثر انداز بھی ہوگی اور ان کے دل کو اور ان کے جسم کو جھٹکا پہنچے گا، اور اسی وجہ سے وہ بعد میں بے ہوش ہو کر یا پھر یہ کہ چکر کھا کر گرتے ہوئے نظر آئیں گے اور معلوم خاتون انہیں سنبھالتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اگلے منظر کی، جس میں ایک نئی شخصیت کی آمد ہونے جا رہی ہے، اور اس نئی شخصیت کا کردار جو صاحب ادا کر رہے ہیں، ان صاحب کو آپ پہلے رومی میں اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نامی ڈرامے میں دیکھ ہی چکے ہیں۔ ان صاحب کا نام ہے محمد علی نور اوغلو، اور یہ صاحب اگلی قسط سے کورلوش اورحان میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ صاحب کردار نبھائیں گے تیمور تاش نویان کا، جو ایک تاریخی طور پر شخصیت گزری ہے، اور یہ شخصیت یہ شخص منگول سلطنت کا باغی تھا، اور اس نے اناتولیہ نامی تمام علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ اس کا حاکم تھا، اور ظاہر ہے کہ اس نے منگولوں سے اپنے آپ کو علیحدہ حاکم کے طور پر مشہور کیا تھا اور اعلان کیا تھا، لہٰذا اس نے اناتولیہ پر اپنی حکومت قائم کی اور پھر اپنے نام کا خطبہ بھی جاری کروایا، یعنی جمعے کے خطبے میں اپنا نام خطبے کے طور پر پڑھوایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے، یعنی اپنی الگ سے کرنسی بھی جاری کی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کافی سارے الٹے سیدھے کام کیے، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے آس پاس موجود ریاستوں کے سربراہوں کو بھی قتل کیا۔ 1324 میں اس نے حمیدی ریاست کے سربراہ فلک الدین دوندار کو قتل کیا تھا، اور 1326 میں اس نے اشرفی ریاست کے سربراہ سلیمان بیگ کو قتل کیا تھا۔ اس کے والد کا نام چوبان تھا، جو منگول ریاست کا صدر اعظم یعنی وزیر اعظم تھا۔ جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ یہ شخص اگرچہ تھا تو مسلمان، لیکن نام کا مسلمان تھا، اور اس نے اپنی ریاست اور طاقت کی بڑھوتری کے لیے ہر طرح کا الٹا سیدھا قدم اٹھایا اور کافروں تک سے اتحاد بھی کیا، اور اب یہی کچھ یہاں کورلوش اورحان میں بھی نظر آنے والا ہے، جیسا کہ گفتگو سے ظاہر ہی ہے کہ وہ بورسا کے حاکم ساروس سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم نے عثمان غازی کے بیٹے اورحان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، ملیا میٹ کیا ہے،
تو میں اب عثمان غازی کو بستر پر لگواؤں گا، یعنی اسے ایسا بیمار کروں گا کہ وہ بستر سے لگ کر رہ جائے گا۔ اور یہ چیز آنے والی قسطوں کے بارے میں بھی کافی کچھ بتا رہی ہے کہ پہلے اگر عثمان غازی کو صرف بورسا کے محاذ پر چیلنج کا سامنا تھا تو اب انہیں منگولوں سے بھی لڑنا ہوگا اور مقابلہ کرنا ہوگا، جبکہ عثمان غازی میں اب پہلی جیسی طاقت بھی نہیں رہی اور نہ ہی وہ آزادی سے لڑ بھیڑ سکتے ہیں۔ ایسے میں اس طرح کی چیزوں سے اورحان ہی نمٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اب رہ جاتی ہے بات کہ اورحان پھر سے کمانڈر کب بنے گا، بوران کی رہائی کب ہوگی، اور اورحان جو قلعے میں پہنچا ہوا ہے اور کمانڈر سے لڑائی ہو رہی ہے تو کیا یہ وہاں اغوا ہو جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، یا پھر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگا، اور اگر کامیاب ہوگا تو کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ 3 قسطوں کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے، یعنی آنے والی قسطوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، خواتین کی لڑائی کہاں تک جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس طرح کے رہ جانے والے تمام موضوعات پر اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے بارے میں تفصیل سے آپ تبصرہ کیجیے گا، آپ کا تبصرہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا تو ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔